یوٹیوب سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر عباس صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب، ایم کیو ایم پاکستان نے نئے صوبے کے مطالبے اور بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے اور عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ دیکھیے، مقامی حکومتوں کے لیے تو بالکل ان کی جو ڈیمانڈ ہے صرف ان کی نہیں، بہت سی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کو عملی شکل نہیں دی جاتی کہ مقامی حکومتوں کو امپاور ہونا چاہیے. جو شہر ہیں ان کی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے. کراچی کو امپاور ہونا چاہیے میٹروپولیٹن کے ذریعے سے. صوبے یا یونٹ کی طرف جائیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ اس چیز کی طرف جائیں کہ مقامی حکومتیں وہ ہوں. اب ایم کیو ایم کا پرابلم دو ہیں. ایک تو ایم کیو ایم میں سیریس انٹرنل کانفلکٹس ہیں. ایم کیو ایم میں جس طریقے سے ایم کیو ایم اور پی ایس پی جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جب توڑی گئی ہے تو رابطہ کمیٹی دوبارہ ریوائیو نہیں ہوئی. مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی اور یہ لوگ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں پارٹی کے اندر. تو ایسے میں ایم کیو ایم کون سی، کیا 27ویں ترمیم، کیا 28ویں ترمیم، کون سی ڈیمانڈ منوا پائے گی؟ لیکن اوریجنلی جو ایم کیو ایم کی اگر یہ جو ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی کہ مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے، وہ 18ویں ترمیم میں موجود ہے. مجھے تعجب ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو ہے وہ اس چیز کو کیوں ریزسٹ کر رہی ہے. کیوں نہیں مقامی حکومتوں کو وہ امپاور کیا جاتا؟ اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون جب یہ بات کرتی ہے، ایک طرف ملک محمد خان یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر جماعتی انتخاب، یہ بھی ہو رہا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں اور پھر وہ سب کے سب کوئی اپنی اپنی جماعت جوائن کر لیں، جو which will lead to post poll rigging. تو بیسکلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی. اور ایم کیو ایم جیسی جماعت کو یا جماعت اسلامی جیسی جماعت کو ساری موومنٹ ہی اس پر چلانی چاہیے کہ مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے. صوبے کو بھی سیپریٹ کر دیں، نئے صوبے کے مطالبے کو بلدیاتی اداروں کے اوپر فوکس کریں. دیکھیں، آپ کو الگ صوبوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ اس سے اور معاملات الجھیں گے، اس سے اور کانفلکٹس جنم لیں گے. تو آپ اصل چیز میں جو لوگوں کو ریلیف دینے کے والے معاملات ہیں وہ سب پیچھے کے پیچھے دھرے رہ جائیں. ویری انسائٹفل مظہر صاحب، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مظہر صاحب. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، وقت کی کمی ہے. بے نظیر سے سوال کرتے ہیں. بے نظیر، وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا ہے، کہا ہے عمران خان کی ملاقاتوں میں رکاوٹ اور ان کی بہنوں سے مبینہ بدسلوکی کے معاملے کے اوپر توجہ دی جائے. سوال یہ ہو رہا ہے کیا حکومت پنجاب اس معاملے پر کوئی یقین دہانی کروائے گی یا نوٹس لے گی؟ علینا، اب میں اس کا جواب دوں گی تو میرے خلاف جھوٹی اور گندی اے آئی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ چلا دی جائیں گی. لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے اور میں ضرور اس پہ بات کروں گی. یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جو آئی وٹنسز تھے اور جو رپورٹرز تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں وہ ایک پرامن طریقے سے احتجاج کر رہی تھیں. ان کا حق ہے، ان کو عدالت نے اجازت دی ہے کہ وہ جا کے اپنے بھائی سے ملیں، لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جس کے بعد ان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا یا ان کو گھسیٹا گیا یا ان کو مارا گیا. علینا، جب وزیر اطلاعات سے یہ پوچھا گیا ایک شو میں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے، وزیر ہیں کہہ رہے ہیں اگر، وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اگر ایسا ہوا ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، ان کی بہنوں نے بھی تو گالیاں دی، جو بڑا عجیب سا بیان ہے. علینا، اگر گالیاں دیں تو آگے سے آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، وہ بھی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی ان کی عمر دیکھیں ان عورتوں کی. کیا ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں یا ڈنڈے تھے جو آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ وزیر اطلاعات کا تو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جلد سے جلد اس کی تحقیقات کراتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جنہوں نے ایسا کیا ان کے خلاف کارروائی ہو. تو علینا، مجھے نہیں پتا لیکن ایسا لگتا ہے ہماری سیاست میں بالکل وہ جو تھوڑا بہت احترام تھا،
رسپیکٹ تھی، انسانیت تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم ایک بہت کمزور ریاست ہے جو عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خاموش رہتے ہیں اور تحقیقات بھی نہیں کراتے اور نہ ہی ہم سچ بتانا چاہتے ہیں. یہ ایک اکانومسٹ کی ہوتی ہے ڈیموکریسی انڈیکس آتا ہے، اور پچھلے سال انہوں نے کیا لکھا کہ ہم ایک ہائیبرڈ پاکستان اب ایک ہائیبرڈ رجیم نہیں ہے، اتھارٹیرین رجیم ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی کسی کے بھی ساتھ ہوں، علینا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، پی ڈی ایم کے ساتھ ہو، نون کے ساتھ ہو، یہ غلط ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور بے نظیر جو آپ کے ساتھ ہوا صرف اپنی رائے کے اظہار کے اوپر، مخالفین نے جو کیا اس کے اوپر ہم بہت شرمندہ ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، خبریں گردش یہ کر رہی ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کی جو قیادت ہے مولانا فضل الرحمان شاید اس کی قیادت کرے محمود خان اچکزئی کی جگہ. سر کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ پہلے تو مولانا صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننے سے معذرت کر لی تھی، اور نہ صرف معذرت کر لی تھی بلکہ محمود خان اچکزئی کے نام پر اتفاق کر کے کہا تھا کہ انہیں بننا چاہیے. اب اگر یہ بات جیسے اسلام آباد میں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نئی افواہ چل رہی ہوتی ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حکومت کی خواہش ہے کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، اور عین ممکن ہے کہ مولانا صاحب کا بھی ذہن بدل جائے کہ مزے کی سیٹ ہے اور ان کا بھی دل کرے اپوزیشن لیڈر بننے کا، تو مولانا صاحب کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ ویسے تو اب اس ملک میں وہ کچھ ہو چکا ہے کہ آئین، قانون، سیٹیں، اقلیت، اکثریت میٹر نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مولانا صاحب کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو اکا دکا اتحادی ہوں گے جو حکومت سے باہر ہیں، جن کی کسی کی 2 کسی کی 1 سیٹیں، وہ بھی ملا لی جائیں تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں قومی اسمبلی میں زیادہ ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں چاہے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اپوزیشن لیڈر بنیں، اور انہوں نے اس پر ابھی بات نہیں کی، مگر ان کا اتفاق اس پر بات پر ہے کہ مولانا صاحب ان کے اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں اور وہ ریزسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں. محمد علی صاحب، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ سعودی ولی عہد نے امریکہ سعودی تعلقات میں پیدا ہونے والے تناؤ کا ذمہ اسامہ بن لادن پر ڈال دیا ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ درست دعویٰ ہے؟ اچھا، میں یہ دانیال احمد صاحب کا سوال میں نے پڑھا ہے، میں اس کو 2 کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور سعودی تعلقات بہت ہی خوشگوار ہو چکے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ تناؤ کی بات کس سیاق و سباق میں یا کس دور کی بارے میں کی جا رہی ہے. وہ تو ان کو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آفر کر رہے ہیں، ان کے جواب میں وہ ان کو سول نیوکلیئر ڈیل آفر کر رہے ہیں، ان کو F-35 فائٹرز آفر کر رہے ہیں، ان کو نان نیٹو الائی بنا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسرائیل کے حوالے سے تھوڑی سی سیکیورٹی ایشورنس بھی دے رہے ہیں. تو مطلب میں اس بات کو نہیں سمجھا کہ وہ سعودی امریکہ تعلقات میں تناؤ کے کس دور کی بات کر رہے ہیں. اگر ماضی میں ایسے میرا خیال ہے پیدا ہونے والے سے زیادہ وہ ماضی کو ریفر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اسامہ بن لادن کا حوالہ دے رہے ہیں تو دیکھیں میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کیونکہ بڑی لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا. اس کی پوری تاریخ ہے 50 سال پر محیط. دیکھیں اسامہ بن لادن صاحب جو تھے وہ ایک بن لادن فیملی جو کہ امیر ترین ملٹی بلینئر فیملی کے 52ویں صاحبزادے تھے. ٹھیک ہے، مغرب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ تھوڑا سا متنفر ہوئے بہت سی باتوں سے، جس سے انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد اور لاہ عمل کو تبدیل کیا اور اپنایا. اچھا، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد اور لاہ عمل چنا وہ کوئی سعودی حکومت یا امریکی سرپرستی میں نہیں تھا، وہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کی جہادی تنظیموں اور انسٹیبل ممالک کا انتخاب کیا. پہلے انہوں نے افغانستان کا انتخاب کیا، پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صومالیہ چلے گئے. امریکہ نے، آپ سینٹ کام کے مختلف چیفز گزرے، ان کی آپ بیتیاں پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ بھئی صومالیہ میں بھی ان کے خلاف امریکہ نے حملہ کیا تھا، وہ ناکام ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں کلنٹن صاحب کے دور میں 100 ٹوماہاک کروز میزائل مارے گئے تھے اسامہ بن لادن صاحب کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ شاید اس میں سے چند پاکستان میں بھی گر گئے تھے، اور لیکن وہ حملہ ناکام ہو گیا. اور پھر وہ دنیا میں ایک ٹیررزم کی ایک عالمی ایک علامت بن گئے. اور 9/11 کے بعد جب امریکہ نے
جوابی کارروائی کی تو اس کا ان کا جو سمبل تھا دہشت گردی کا اس کا فیس جو تھا وہ اسامہ بن لادن صاحب تھے، اور پھر ان کا خاتمہ کیا گیا بڑے مسٹیریس حالات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بات مجھے کہیں بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جو بھی کارروائیاں وہ اسامہ بن لادن صاحب کر رہے تھے اپنی انفرادی سطح پہ افغانستان کے اندر، یا القاعدہ کو جس طرح انہوں نے کھڑا کیا مشرق وسطیٰ کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس میں ان کو کسی بھی لحاظ سے سعودی حکومتی سرپرستی حاصل رہی ہوئی ہو، یا ایون امریکہ نے سعودی عرب پہ الزام بھی لگایا ہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تشویش میں کوئی حقیقت ہے. ٹھیک ہے.